السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی نیم از حافظ آمینہ اسلم۔ تجوید القرآن کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 26، پارہ نمبر 3، سورہ آل عمران، آیت نمبر 86۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم 86 سے لے کر 90 تک پڑھیں گے سبق کو، اور آج کے سبق میں تمام تجوید کے رولز کو پڑھا جائے گا جیسے ہم ڈیلی بیس پہ پڑھتے ہیں۔ حروف اخفا کیا ہوتے ہیں، حروف اخفا کہتے کس کو ہیں، حروف اخفا یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے، غنہ کس کو کہتے ہیں، موٹے حروف حروف مستعلیہ کیسے پڑھے جاتے ہیں، ان کو پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، مد متصل، مد منفصل، اور اللہ کو کب موٹا کیا جاتا ہے، قلقلہ، اور اسی طرح اور بھی تمام رولز کو ہم اس سبق میں جانیں گے۔ تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اسکپ مت کیجیے تاکہ آپ کا کوئی بھی جو رول ہے وہ مس نہ ہو سکے۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیفا، یہاں پر اسٹوڈنٹس کیا پڑھتے ہیں، کیفا۔ کیفا غلط ہے، یہ یائلین ہے، یائلین کی ادائیگی کرتے وقت اس کو لمبا نہیں کرتے، کاف زبر یا کئی، ای کی ساؤنڈ پہ، ای کے وزن پہ آپ نے کئی کو پڑھنا ہے۔ کیفا، کیفا غلط ہے۔ کیف یہدی اللہ، اللہ سے پہلے جب زیر آ جاتی ہے تو اللہ کو باریک پڑھا جاتا ہے، یہدی اللہ قوما۔ اب یہاں پر ہم اکفا کرے ہیں، اکفا کس کو کہتے ہیں، اکفا کہتے ہیں چھپانے کو، نون ساکن اور تنوین۔ اب یہاں پر ہمارے پاس تنوین ہے، تنوین کہتے ہیں دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف اکفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا لیا جاتا ہے۔ تو یہاں حروف اکفا کون کون سی ہیں، 15 ہیں۔ الف اور با کو چھوڑ دیں، حروف یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون کو نکال دیں حروف تہجی میں سے، اور حروف حلقی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان حروف کو آپ نکال دیں۔ باقی جو 15 حروف بچتے ہیں وہ کیا ہیں، حروف اکفا ہیں۔ ان کے یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ 3 حروف کو یاد کریں۔ پہلے جیسے تا ثا جیم، تا ثا جیم، دال زال زا، دال زال زا۔ پہلے آپ پریکٹس کریں تا ثا جیم کی، کہ جہاں پر بھی تا ثا جیم آ جائے تنوین اور نون ساکن کے بعد آپ وہاں پہ اکفا کریں۔ پھر اگلے دن جو ہے 3 حروف اور ایڈ کر لیں، ٹھیک ہے، دال زال زا، سین شین صاد، ضاد طا ظا، فا قاف کیف۔ یہ 15 حروف ہیں، 3 کر کے اگر آپ اس کو ڈیلی بیس پہ یاد کرتے ہیں اور اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کی جو پریکٹس ہے وہ بہترین ہوگی۔ تو یہاں پر تنوین کے بعد ہمارے پاس کاف آ گیا، تو جب کاف آ جاتا ہے تو یہ حروف اکفا ہے، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے، قوما، آواز کو ناک میں لے جائیں گے، چھپا لیں گے ناک میں، ٹھیک ہے۔ اب نون پڑھتے ہوئے آپ کی جو زبان کا کونا ہے وہ اوپر لگتا ہے، من اگر آپ پڑھتی ہیں تو آپ کی جو زبان کا کونا ہے وہ اوپر ٹچ ہوتا ہے، لیکن جب آپ نے اکفا کرنا ہے تو زبان کے کونے کے اوپر ٹچ نہیں ہونے دینا۔ قوما، ٹھیک ہے، ماں اوپر ٹچ نہیں ہونے دینا۔ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا، مد منفصل چھوٹی مد، اس کی پہچان ہمیں ہوتی ہے اس حمزہ سے۔ اب میں اس کو الف بولوں گی تاکہ آپ کو جو ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اگر اس مد کے بعد یہ والا حمزہ یعنی کہ وہ الف جس کے اوپر زبر، زیر اور پیش ہو اس کو حمزہ کہا جاتا ہے۔ اس مد کے بعد اگر ان تینوں میں سے کوئی حرف آ جائے یعنی کہ حمزہ آ جائے تو اس کو آپ نے مد منفصل یعنی کہ چھوٹی مد کہتے ہیں، اس کو آپ نے 3 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے۔ دوبارہ سنیے، چھوٹی مد منفصل میں اگر مد کے بعد حمزہ آ جائے، الف والا حمزہ، زبر، زیر، پیش جب الف کے اوپر آتی ہے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، وہ الف نہیں رہتا، اس لیے میں الف والا حمزہ کہہ رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ الف والا حمزہ آ جائے تو یہ چھوٹی مد کہلاتی ہے، اس کو مد منفصل یعنی کہ چھوٹی مد کہتے ہیں، اور 3 حرکات یا 5 حرکات کے برابر اس کو کھینچ کے لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ، ان پہ گنہ ہوگا، نون مشدد یعنی کہ نون کے اوپر جب تشدید آ جاتی ہے تو وہاں پر گنہ کیا جاتا ہے، ناک میں آواز کو لے کر جایا جاتا ہے۔ ان الرسول، را جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے،
لیکن را کے اوپر جب زبر اور پیش ہوتی ہے تو را پر پڑھا جاتا ہے اور زیر کے ساتھ را باریک پڑھا جاتا ہے. رسول حق. اب یہاں پر ادغام مع الغنہ، تنوین کے بعد اگر واو، نون، یا اور میم آ جائے تو وہاں پر ادغام مع الغنہ کیا جاتا ہے، یعنی غنہ کے ساتھ ادغام کیا جاتا ہے. ادغام کس کو کہتے ہیں؟ ملانے کو. تو وہاں پر آپ نے غنہ کے ساتھ ملانا ہے، اور اگر لام اور را آ جائے تو بغیر غنہ کے ملانا ہے. تو بغیر غنہ کے ملانے کو کہتے ہیں ادغام بلا غنہ، اور غنہ کے ساتھ ملانے کو کہتے ہیں ادغام مع الغنہ. تو یہاں پر ادغام مع الغنہ یعنی غنہ کے ساتھ یہاں پر ہم ملائیں گے تنوین کو واو کے ساتھ. حق وجاءہم البینات. یہ بڑی مد، مد متصل، اس کی پہچان اس حمزہ سے ہوتی ہے جو اصلی حمزہ ہے. اگر اس مد کے بعد اصلی حمزہ آ جائے تو اس کا مطلب ہے یہ بڑی مد ہے، اس کو آپ نے 4 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. واللہ، اللہ سے پہلے زبر آ جائے تو اللہ کو پر پڑھا جاتا ہے. لا یہدی القوم الظالمین. قاف اور ظا دونوں جو ہیں حروف مستعلیہ میں سے ہیں، موٹے حروف میں سے ہیں، تو آپ نے اس کو ہیوی کر کے پڑھنا ہوتا ہے. قوم الظالمین. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جیم پہ ہم قلقلہ کریں گے. قلقلہ میں پچھلی ویڈیوز میں بہت اچھے طریقے سے بتا چکی ہوں کہ 5 حروف قاف، طا، با، جیم، دال جب ساکن ہوں گے یا یہ ان پر وقف ہو رہا ہوگا تو ہم نے ان کو ہلا کے تھرتھراہٹ سے پڑھنا ہوتا ہے. تو اجمعین، جیم کو ہم ہلا کے یہاں پہ پڑھیں گے اجمعین. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. پہلے ہم نے اخفا کی تنوین کے ساتھ مثال پڑھی، اب یہاں پر نون ساکن آ گیا. ابھی میں نے بتایا کہ نون ساکن کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر کیا کیا جاتا ہے؟ اخفا کیا جاتا ہے. اب یہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد یہ ضا آ گیا، تو یہاں پر ہیوی اخفا کیا جائے گا، موٹا اخفا. ینظرون. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لن تقبل. یہاں پر نون ساکن اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ گیا ہے، تو یہاں پر آپ کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے، یعنی کہ نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا لیں گے. لن تقبل توبتہم وأولئک هم الضالون. یہ مد لازم ہے. مد لازم کہتے ہیں اگر اس مد کے بعد تشدید آ جائے تو اس کو مد لازم کہتے ہیں، اور اس کو آپ نے 4 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے. ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا. انشاءاللہ اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.